حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام بلال بن رباح تھا۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور حبشہ کے ایک گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ کم عمری میں ہی غلام بنا لیے گئے اور امیہ بن خلف جیسے سخت دل اور ظالم سردار کے زیر غلامی آ گئے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی غلامی کی مشقتوں اور محرومیوں میں گزرتی رہی، مگر آپ کا دل ہمیشہ سچائی اور نیکی کی تلاش میں رہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کا پیغام سنا۔ ان کے دل نے فوراً گواہی دی کہ یہی سچ ہے۔ آپ نے چپکے سے اسلام قبول کر لیا اور دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا۔ جب امیہ بن خلف کو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کی خبر ہوئی تو وہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے کے لیے ہر ظلم کیا۔ گرمی کے تیز دھوپ میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ننگی زمین پر لٹایا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھے جاتے اور کوڑوں سے مارا جاتا، مگر آپ کے لبوں پر ایک ہی کلمہ ہوتا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ صبر و استقامت دیکھ کر کئی مسلمان بھی رونے لگتے، مگر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے حوصلے میں کوئی کمی نہ آتی۔ آخر کار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے لگے، اور جب اذان دینے کا حکم ہوا تو آپ کو پہلا مؤذن مقرر کیا گیا۔ آپ کی اذان کی آواز مدینہ کی فضا میں گونجتی تو دلوں کو سکون اور ایمان کی روشنی ملتی۔ فتح مکہ کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا گیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ یہ منظر مکہ کے ان سرداروں کے لیے حیران کن اور عبرت ناک تھا جو کبھی بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو غلام سمجھتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ ہمیں صبر، ثابت قدمی اور ایمان کی طاقت کا سبق دیتا ہے۔ ایمان کی خاطر ہر تکلیف جھیل جانا اور اللہ کی راہ میں ہر قربانی دے دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ آپ جہاں بھی رہو خوش رہو، سلامت رہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آمین یا رب۔